السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ایک ایسی ذات ہے جو بغیر اسباب کے اگر کسی چیز کو وجود میں لے آئیں تو لا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کبھی کسی کی محتاج نہیں ہے، کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ جو کرنا چاہیں اللہ رب العزت صرف اپنے امر سے اس چیز کو وجود میں لاتے ہیں، کیونکہ وہی ذات ہے جو فعال لما یرید ہے، جس کا ارادہ کرتے ہیں وہ چیز وجود میں لاتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ہمارا اللہ رب العزت پر بھروسہ ہونا چاہیے، مکمل اعتماد ہونا چاہیے، ڈگمگانے والا اعتماد نہ ہو، مکمل اعتماد ہو۔ ایک بار لکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی جن کی شادی ہوئی، بیچاری کو 7 سال گزر گئے، 7 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن بیچاری وہ اولاد سے محروم رہی۔ اور آپ بخوبی یہ جانتے ہیں کہ عورت پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، اگر اولاد نہ ہو تو کتنا اس پر یہ معاملہ شاق گزرتا ہے، کتنا مشکل گزرتا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو اس بیچاری کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا مسئلہ ہوا۔ اس کے خاندان میں، دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں، اس کے ہم عمر کی جتنی بھی عورتیں تھیں، ان کے ساتھ ہونے والی جتنی بھی شادیاں تھیں، تقریباً سب کے ہاں اولاد ہو چکی تھی۔ سب کو کسی نہ کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 5 اولاد ہو چکی تھی۔ حتیٰ کہ اس کے سسرال میں بھی اس کی نند، دیور جن کی شادیاں اس کے بعد ہوئی تھی، وہ بھی اب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ جہاں ہر وقت اسے لوگوں کے اور سسرال والوں کی چبھتی ہوئی نظروں اور چبھتے ہوئے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی سنی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی۔ اس کی تمام رپورٹ میں بھی ڈاکٹروں نے تقریباً ناامیدی ظاہر کی، جس پر ہر وقت وہ بیچاری دکھی رہتی لگی۔ ہر وقت اس کے دل کے اندر یہ آگ لگی ہوئی ہوتی، مگر دل میں پھر بھی ایک امید اس کو باقی رہتی تھی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، وہ چاہے تو کچھ بھی پھر ناممکن نہیں ہے۔ کبھی بہت زیادہ دل اداس ہوتا تو بیچاری وہ چھپ کر جا کر اپنے کمرے میں جی بھر کر رو لیتی، لیکن یہ اپنا رونا کبھی کسی کے سامنے نہ کرتی، صرف اور صرف ایک ہی ذات کے سامنے اپنا رونا دھونا کرتی، جو ذات کل شیء قدیر تھی، جو ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی تھی، وہ میرے اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ دنیا کے اندر انسانوں میں کوئی بھی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہا تھا، اس بچی کی تکلیف کو۔ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود کتنی تکلیف کے اندر تھی۔ سسرال والے تو باتیں کرتے ہی تھے، مگر سسرالی رشتہ دار ہمسایوں کی باتیں یوں سمجھ لو کہ جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کرتی تھی۔ ان کے طعنے تشنی ایسے ہو رہا تھا گویا کہ جلتی پر ایک تیل ڈالا جا رہا تھا، اور اس کی سانس وہ باتیں بعد میں کر دیتی کہ دل چاہتا کہ وہ مر جائے یا کہیں دور چلی جائے ان لوگوں سے۔ ایسی گھٹیا باتیں، ایسے نازیبا الفاظ کستی کہ دل کرتا کہ وہ بچی مر جائے۔ پھر وہ بچی بیچاری ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے ایک ہی فریاد کرنے لگی کہ وہ اسے اللہ رب العزت اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ بہرحال جو وقت گزرتا رہا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کی دیورانی کے ہاں بھی چوتھے بچے نے جنم لیا تو سانس کے تانوں میں اور بھی شدت آ گئی، اس کے سخت لہجے کے اندر اور بھی سختی آ گئی۔
بار بار وہ یوں کہنے لگی کہ یہ تو بس بانجھ ہے، میرا بیٹا بیچارہ بے اولاد رہے گا۔ پھر ایک وقت آیا کہ گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی باتیں بھی ہونے لگی۔ اب آپ بخوبی جانتے ہو کہ جب اتنی ہی کیفیت ہو جائے تو پھر کیا گزرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہی پھر صبر جمیل کی توفیق دے۔ ایک دن یہ بیچاری لڑکی اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا، وہ بچی کو وہیں چھوڑ کر، اس بچے کو وہیں چھوڑ کر، بچے کو وہیں پر لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت سمجھے بنا سب یہ سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ نے تو اس کو ایسا دل دیا ہی نہیں جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال دے، جو اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے منہ میں ڈال دے۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتہ ہوئی تھی کہ خود پہ وہ قابو نہ رکھ سکی۔ آج اس کے آنسو بھی سب بند توڑ کر بہنے لگے۔ واحد صرف ایک اس کے شوہر تھے جنہوں نے اس کو کبھی تانا نہیں مارا تھا، کبھی تانا نہیں دیا تھا۔ ایک دن کس نے کہا کہ اپنے شوہر کی ٹیسٹ بھی کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا، پھر اس کے شوہر نے ہی کہا کہ چلو کروانے میں کیا حرج ہے۔ اللہ رب العزت کی کرنی یہ ہے کہ جب رپورٹ آئی شوہر کی تو وہ بھی ٹھیک نکلے، وہ بھی 100% صحیح تھے۔ پھر تو گھر کے اندر ایک طوفان آ گیا کہ بس اب اس کو فارغ کرو، اس کو طلاق دے دو، ہم آپ کی دوسری شادی کروا رہے ہیں۔ لیکن کسی صورت میں بھی اس کے شوہر نے اس کو طلاق نہیں دی، حتیٰ کہ اس بچی نے اپنے شوہر کو یوں بھی کہا کہ آپ شادی کر لو، لیکن وہ شوہر اپنی بیوی سے اتنا پیار کرتا تھا کہ اس نے کوئی دوسری صورت مانی ہی نہیں، بلکہ ہر صورت سے اس نے انکار کر دیا، دوسری شادی کرنے سے بھی اس نے انکار کر دیا۔ ایک دن کسی نے یہ بھی کہا کہ بابا آپ پیر کے پاس جاؤ، اور وہ پیر بڑا پہنچا ہوا ہے، لہذا وہ پیر جب اللہ اللہ کرے گا، کوئی دھاگا پھینا، کوئی دم شم کرے گا تو پھر اس کو نرینہ اولاد ہو جائے گی۔ شوہر نے جواب دیا کہ آپ جو مرضی کر لیں، بے شک ہمیں گھر سے نکال لیں، لیکن ہم نہ تو کسی پیر کے پاس جائیں گے۔ اس پر اس کی ساس نے پھر بہت لعن و طعن کی۔ ان سارے ملاحل میں پھر اس بیچاری نے، اس بچی نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور پھر دعا کرنے لگی۔ دعا کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے تو اس بچی پر ایک رکت طاری ہو گئی، کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ بیچاری سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کرنے لگی کہ اے اللہ، تو نے اگر مجھے بے اولاد رکھنا تھا تو تو مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں پھر نہ بھیجتا، کیونکہ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے۔ پھر میرے وجود کو تو نے ادھورا کیوں چھوڑا؟ یا اللہ، سارے دنیا کے ڈاکٹر چاہیں جو بھی چاہیں، جو ان کی مرضی چاہے، جو وہ کر لے، لیکن اے اللہ بس مجھے تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ، میری وجہ سے میرے شوہر کو اس تکلیف، اس محرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نے تو حضرت مریم علیہ السلام کو بنا مرد کے شوہر کے ماں کے مقام پر تو نے کھڑا کر دیا، اس کو ماں کا ایک مقام دے دیا، ماں کی ایک عظمت دے دی، اور ان سے اپنے محترم نبی کو بنا باپ کے پیدا فرمایا۔ یا اللہ، تجھے حضرت مریم کا واسطہ مجھے اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ، اولاد کی بنا میں ایک ادھوری عورت ہوں، یا اللہ مجھے پورا فرما دے، یا اللہ مجھے پورا فرما دے، پوری عورت فرما دے۔ یا اللہ، حضرت مریم کے بنا شوہر کے اولاد ہو سکتی ہے تو میری کیوں نہیں ہو سکتی؟ میرا تو شوہر بھی موجود ہے۔ اس رات اس نے سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی کہ گویا کہ اس کی آہ و بکا سن کر
پوری کائنات ہر چیز گویا کہ لگتا ہے شاید کہ اس کی سفارشی بن گئی اور اللہ پر اس کا بھروسہ جیت گیا۔ چند ہفتوں کے بعد اس طرح ہوا کہ جس کو کسی کی امید بھی نہ تھی، ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹ دیکھ رہے تھے، پھر اس کو زندگی کی نوید سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ بنا کسی پرواہ کیے وہ یہ سنتے ہی ہاسپٹل کے فرش پر ہی سجدہ ریز ہو گئی۔ سارا ہاسپٹل ہکا بکا رہ گیا۔ سب دیکھنے لگے اس خوشی کے آنسوؤں کو، سب دیکھنے لگے اس بچی کی خوشی کو۔ تو میرے دوستو، میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ کبھی اللہ سے نا امیدی نہ لگاؤ، بلکہ ہر وقت آس اور امید رہنی چاہیے اللہ رب العزت کے اندر، کہ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے کہ کبھی ہمیں مایوس نہیں کرے گی۔ لہذا میں ان ماؤں بہنوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو ان چیزوں سے گزر رہی ہیں، وہ حوصلہ رکھیں، بھروسہ رکھیں اپنے پروردگار پر۔ کبھی ان کو اللہ رب العزت کسی اندھیرے کے اندر نہیں پھینکے گا، بلکہ اللہ رب العزت ان کو کبھی نہ کبھی ایک دن ان کو اپنے اندھیرے سے، اس اندھیرے سے اللہ رب العزت ان کو ضرور نور روشنی کی طرف نکالیں گے۔ یوں سمجھ لو کہ کبھی کبھی آدمی اگر ٹرین کے اندر سفر کرتا ہے اور وہ ٹرین جب ایک سرنگ سے گزرتی ہے تو اچانک سا ایک ٹرین کے اندر ایک اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن کبھی بھی کسی پیسنجر نے، کسی مسافر نے ٹرین سے کودنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ ٹرین کا ڈرائیور ضرور اس کو اس سرنگ سے باہر نکال کر روشنی میں لے آئے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری زندگی کا جو ڈرائیور ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ کبھی اگر ہماری زندگی اندھیروں سے گزرتی ہے تو اپنے ڈرائیور پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ضرور یہ زندگی کی گاڑی کبھی نہ کبھی اللہ رب العزت ہماری روشنی کے اندر ضرور لائیں گے۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگے اور اگر آپ کو یہ بات دل کو بھا جائے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں تک اس بات کو ضرور شیئر کریں۔ والسلام۔